تو پوری زندگی کے حالات ان کے بھی نہیں ملیں گے. صرف مہابھارت کے ایک یدھ کے ارد گرد وہ گھومتی ہے ان کی پوری کہانی. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، محمد رسول اللہ کی لائف کی اگر آپ اسٹڈی کریں، تو جس دن سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک نبی نہیں بنے تھے تب تک کے حالات، اور 40 سال سے لے کر 23 سال اور 63 سال یعنی 23 سال کی نبوی زندگی، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے کی، 63 سال کی زندگی کے اگر حالات، ایک ایک دن کے حالات بھی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت، آخری سانس تک کے حالات آپ کو ملیں گے. پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمنہ کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی، اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمنہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی، اس کی قرآن کی روشنی، اس کی علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی. جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی، 1.5-2 مہینے کی ہوئے، اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھیں. دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے. حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی، اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے. کچھ حجت کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد، آمنہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی، اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی. لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلے بنو سعد اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی، ہوا سے باتیں کرنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. پیچھے سے بنو حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست، ان کی سہیلیاں پیچھے سے پیچھے رہ گئیں، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہنے لگیں او بنت ابو زؤیب، او ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے. جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے، آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے ہیں تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل. اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. پھر وہ اس 1.5 مہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے باخدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے. پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا نبوی آغاز کیا، نبوی دور یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا، اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ نبوی سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے، اور اللہ نے جب
اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا ہم چائے پئیں تو یہ سوچیں کہ چائے پینا کہیں جائز ناجائز تو نہیں ہے۔ ہم پانی پی رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ پانی پینا کہیں ناجائز تو نہیں ہے۔ نہیں جائز ہے تو کتنی سازوں میں پئیں، کیسے پئیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چلنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ پر اسلام چھا جانا چاہیے، تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ زیادہ تیز ٹوائلٹ آ رہی ہے کیا؟ سب بگاڑ دیتے ہیں میرا معاملہ یار۔ سامنے سے نہ اٹھا کریں، پیچھے سے اٹھ جائیں، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ سامنے سے اٹھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا مائک پکڑنے آ رہا، چھین کے ابھی پھینک دے گا۔ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ، اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے۔ پیچھے سے اٹھ جایا کرو۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ پولیتھین منگایا کریں گے، جس کو زیادہ تیز آئے وہ یہی کر لیا کرے، اچھا نہیں لگتا یار۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بڈھا اٹھ رہا تھا بیچارہ 80 سال کا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے، اب کہاں کیا کرو گے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بڈھے بھی بیٹھ جاتے ہیں بیچارے، وہ بھی نہیں، کیا ضرورت ہے ان کو آگے بیٹھنے کی، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ کے سونے بیچارے۔ تو سنیے، یہ ہمارے دماغ پہ چھا جانا چاہیے، اور جب یہ چیز ہمارے دماغ پہ چھائے گی تبھی ہم اسلام پر مکمل عمل کر سکتے ہیں اور داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک بہت بھوکا آدمی تھا، سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ایک بہت بھوکا آدمی تھا، اب بھوک کی وجہ سے اس کا حال خراب تھا، بس اس کو یہ تھا کہ کسی طریقے سے روٹی مل جائے کہیں میں، لیکن نہیں مل رہی۔ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بالکل بے چین تھا۔ ایسے ہی کسی نے اس سے پوچھا، بھائی 2+2 کتنا ہوا؟ 2 اور 2 کتنا؟ اس نے کہا 4 روٹی۔ وہ 4 موبائل بھی کہہ سکتا تھا، وہ 4 مائک بھی بول سکتا تھا، وہ 4 گلاس بھی بول سکتا تھا، وہ 4 پلیٹ بھی بول سکتا تھا، لیکن نہیں۔ اور کیا ضرورت تھی 4 مائک، 4 پلیٹ، 4 گلاس بولنے کی؟ اس سے تو اتنا پوچھا گیا 2+2 کتنا، 2 اور 2 کتنا؟ اس کو جواب دینا چاہیے 4، لیکن اس نے کیا کہا 4 روٹی۔ کیوں کہا روٹی؟ کیونکہ اس کے دماغ میں وہی بھرا پڑا تھا کہ ہمیں کھانا کہیں سے مل جائے۔ یہاں تک کہ سوال کا پہلا حصہ تو صحیح دیا، لیکن آگے روٹی کہہ گیا، 4 کے بعد روٹی، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ روٹی بھرا ہوا، کھانا مل جائے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارا اسلام کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ ہم اٹھے تو سوچیں کہ اسلام کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، ہم بیٹھے تو سوچیں کہ ہمارا بیٹھنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم چلے تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم شادی کریں تو سوچیں کہ ہمارا چلنا غیر اسلامی تو نہیں ہے، ہم کھائیں پیے یا جو محنت، جو بزنس، جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ کہیں غیر اسلامی تو نہیں ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، کمپلیٹ، کیونکہ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کہا نا، ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں۔ آج چلے جائیے عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، عیسائی نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں، شادی کیسے ہونا چاہیے۔ یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ، شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، بس اتنا لکھا ہے۔ اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو،
مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہے۔ وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو۔ لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر۔ کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی ہوئے بچی ہوئی بیوی ہے، اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبندھ کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے۔ باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ازم ہے۔ ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے، جین ازم ہے۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو، اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو، جس میں باؤنڈیشن ہو۔ کچھ جانور حلال ہیں، کھا سکتے ہو، لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو۔ چائے پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو، لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو، شراب نہیں۔ اچھا مولانا شراب تو چھوڑو، بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں، ایک باؤنڈیشن ہے۔ مولانا اس پہ بول دیجئے، اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا، کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا۔ اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے، پھر فرق کیا رہ جائے گا، پھر بات کیا رہ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے۔ مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے، نہیں اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ بول سکتے، اس پہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے اسلام، یہ ہونا چاہیے اسلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکمل ایک مذہب ہے اسلام، کمپلیٹ ایک مذہب ہے اسلام۔ اس کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ، ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے، بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب،
گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں. سنیے گا منشا کیا اسلام کا. جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں, حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے نا, سعودی عرب گئے تھے حج کر کے, بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے, ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑا ہے, بیٹے کی شادی ہے, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, منہ میں پان چل رہا ہے. جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو, کیا بات ہے, چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی, میرے بیٹے کی بارات جا رہی. اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات, یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لوٹ نہ جائے قافلہ, کہیں یہ لوگ لوٹ, اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں, سونا چاندی زیورات لٹ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ لوگ 150 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر, جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر, اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں. تو وہاں سے یہ رسم نکلی اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا. بارات کا آج یہ حال ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے, ڈکیت, ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے, ڈکیت جا رہے ہیں, ڈاکو. لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب, جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. یہ پورا سماج جتنے آئے ہیں, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ سب تانا ماریں گے, دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا, کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک ٹھوس دیتا ہے, لو کھاؤ, پہلے ناشتہ پھر کھانا, یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے, صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے. جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے, یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. ہر صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ, کہاں سے ملی, کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی, جہیز میں ملی. ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی, کہتا جہیز میں ملی. اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی, وہ کہتا گفٹ میں دی. نام بدل گئے, دیکھ لیجیے آپ. جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی, اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی. جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا, بھیک میں دی, اس کو گفٹ کہہ رہا ہے, گفٹ. ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے. شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی, دوا نہیں ہو جائے گی. مولانا جرجیس کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیس بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا, گدھا گدھا ہی رہے گا, کتا کتا ہی رہے گا, بھیک بھیک ہی رہے گی. اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا, بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا. عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ فیشن. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے, کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا, کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا. یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے.
وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کہ اس کا سینہ اتنا، اتنی اس کی کمر اتنی، اس کی بلاؤز کا سائز اتنا، وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا، اس کی بلاؤز کا ناپ کتنا، اس کے پیٹ کا ناپ کتنا، اس کی کمر کا ناپ کتنا، اس کے سینے کا ناپ کتنا۔ ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے۔ اب ہمارے یہاں نام بدل گیا، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں، ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے، ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے، ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ۔ میرے بھائیوں، تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگا پن ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے۔ نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ بھیک کا نام دہیج رکھ دو، معاف کیجئے گا، بھیک بھیک ہی رہے گی۔ دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ دہیج تو ہندی لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز۔ اگر دیکھا جائے تو جہز یجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک۔ کہتے ہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی، عربی میں بولا جاتا ہے، اردو میں، کہ اس کی تجہیز، ایک فلاں آدمی مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز، اس کی تکفین 2 بجے ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تجہیز سے بنا ہے جہیز۔ مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے، کفن افن وغیرہ، چارپائی وغیرہ، اس کو کہا جاتا ہے جہیز۔ آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے، وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام پر۔ اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگل ہی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لے۔ یہ سننے کے بعد بھی اب غور کریں، آپ شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے؟ پہلے باراتی پہنچ گئے، اب چلو چور اور ڈکیت کہہ دیا کافی ہے، اب باراتی کہہ دے رہا ہوں، بار بار برا نہ لگے۔ پہنچ گئے، ہو گیا سب۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، سنے ہوں گے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی۔ کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے، میرے ساتھ کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا ہاں مجھے ضرورت ہے بیوی کی۔ اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے، مجھے تو گھر بسانا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کیا دے گا اس صحابی کو؟ یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے، کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا۔ آئے ہائے ہائے، اسلام دیکھیے، اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا، کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو، کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے۔ آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا۔ پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا۔ کہنے لگے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ۔ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا؟ کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی۔ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو۔
وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی۔ وہ دوبارہ گھر گیا، وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا؟ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے، جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ داں، ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے، تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ اس کو دے دو، چلو وہی دے دو۔ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو۔ جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ، جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو۔ اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی، ہنسی آ گئی۔ آدھا دو گے بیچاری، آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے، بیٹھ تو جائیں گے۔ باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا، کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں۔ پورا نہیں دے سکتا ہوں میں، دوں گا تو آدھا۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا، نہ آدھا تیرے کوئی کام کا۔ نہیں یہ تو نہیں لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو، ویڈیو بنانے والوں سنو، اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو، سننا اور پوری تقریر مت سننا، بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں۔ پوری تقریر مت سننا، بس یہی سنتے رہنا، یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو، تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ سنو، کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ اتنا غریب گھر کا صحابی، لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں،
ہیں نہ لڑکی والے دیکھنے آئے, وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا. اور سنو, یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا, 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے, اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے, اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے, مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے, کمپلیٹ. اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے. کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے. دین معتدل, اعتدال, جس کے اندر میاں نہ روی ہو, جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو, اعتدال. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے, جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے. جب تک ہم بیٹھے تب تک آپ بیٹھے رہیے. سنیے, اچھا پنڈال ہے, واٹر پروف پنڈال ہے, آپ لوگ ڈریے نہیں. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دی. آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے, آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے, جو محمد رسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے, جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ بیٹھے, جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے, جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے, جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے, وہ یہاں سنے. میرے بھائیو, اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے, ایسے ہی نہیں ملا ہے. صحابہ کی قربانیوں کے بعد, ان کی گردنیں کٹنے کے بعد, ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا, لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی. اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے, چیر دی گئی جسم سے, 2 ٹکڑے کر دیے گئے, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. آؤ, تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو. ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو, اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے, اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو بیٹھنا ہوگا, اور جس کو جانا ہو جائے. جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے. مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے. جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے, جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے. ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو, ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے وہ جائے, اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر, جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے. اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے. میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے. اسلام ایک دین معتدل ہے, میاں نہ روی, برابری, اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. سنیے, اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے, اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے. اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز. نماز فرض ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھونکے رہنا, یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے. جمعے کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر, عاقل اور بالغ پر, لیکن جمعے کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو, یہ نہیں سکھایا. بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ, لکڑیاں اکٹھی کرو, جنگلوں سے لا کر بازار میں بیچو, محنت کرو, مزدوری کرو, کھیتی کرو, باڑی کرو, اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو, ان کے لیے محنت و مزدوری کرو. اسلام نے یہ شکشا دی ہے. نماز فرض ہے, لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے. آپ کے پاس ایک لمٹ ہے,
ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے. یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے. کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی, چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے, کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس مچھلیاں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی. آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں, کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. بارش نہیں ہوئی ہے, آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے. اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے. موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے, آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں, آپ اس کو بیچیں گے, بزنس کر رہے ہیں, اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے, تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. ہے تو کتنی ہے. آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. اتنا لکھا غریبوں کو دو, کتنا دو, کچھ نہیں. کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا, ہو گیا. لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا. 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں. یاد رکھیے گا. 1 لاکھ ہے, 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے. اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں. اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی, آپ سے قتال کیا جائے گا, آپ سے لڑا جائے گا. اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں سوچو, یہ اسلامی رولز ہیں. یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار, بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک, آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں, حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری. اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا, نہیں ہے. وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے, آ گئے صبح صبح میرے پاس لینے, بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے, صاحب سو رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی, ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی. یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں, تمہارے گھر آ کر. اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا, جاؤ 10 بجے آنا, ابھی ہم سو رہے ہیں. یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے, اور اے امیر آدمی, اے چودھری, کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے, دھس نہ جائے. مولویوں کی 2 سال کرونا رہا, کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا, جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ. ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں, وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے. 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی. 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000. 12,000. اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد, جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں, اللہ 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے, آج میری تنخواہ 12,000 ہے. جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ, اتنا ہی کاروبار, اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے, مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے, مسجد کے متولی کو بنا دے. سب چپ. اس نے کہا آمین بولو, آمین بولو. کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو. 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا, 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000. یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے, جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے, جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے, وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا, 4 لاکھ مدرسے, 50 لاکھ علماء, نتیجہ 2% مسلمان. نماز فرض ہے, دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. زکوٰۃ فرض ہے, لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ. یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف اور پاگل ہے.
اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا. آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے، حج فرض ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے. نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا. اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے مات علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے. اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ. زکوٰۃ اگر تم پہ فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پے در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے. اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہ گار ہو. تو یہ اسلام معتدل ہے، اعتدال اس کے اندر ہے، میان روی اور بیچ کا راستہ ہے. اسلام دین السہل ہے، یہ آسانی چاہتا ہے. میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن مولانا جرجیز کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے. کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، مار رہے ہیں. اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجیز صاحب نماز اس وقت بھی معاف نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، جرجیز صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو. یہ کہنا پڑے گا جرجیز صاحب کو. چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پیر بندھے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے. تب بھی نماز فرض ہے. اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی. سن رہے ہیں؟ مار پڑ رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو، بنے ہو محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں. او سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے مار ہی ڈالا ہے. ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا. ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی. ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے ہیں تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی. اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دل میں نیت کر لو اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا. اے اللہ میرے لیے قبلہ
آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے میرے لیے، یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ سہولت بھی